کے لیے میں سلیمان کو دعوت دوں گا. سلیمان آ جائیں. یہاں موقع دیا کہ میں بھی اپنی زبان کی نمائندگی کر سکوں، تو میں اپنی زبان کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ بھی بالکل ختم ہونے کے قریب تھی، اور یہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے وہاں پہ، یہ جہاں پہ منکیالی زبان بولی جاتی ہے. ڈسٹرکٹ مانسہرہ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس پر BBC اردو کی بھی ایک رپورٹ آپ نے سنی ہوگی سوشل میڈیا پہ. تو یہ 2012 سے ہم نے اس پہ کام شروع کیا تھا ڈاکٹر عظمیٰ کے ساتھ. ہمارے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہماری بھی یہ کوئی زبان ہے، کوئی نام اس کو دے دیں، اور مقامی لوگ اس کو، کہ ہمارے گاؤں کا نام ڈنا ہے تو یہ ڈنا والوں کی زبان کے نام سے مشہور تھی. تو ایک اس بات پہ مجھے فخر ہے کہ ابھی انتھولوگ میں اس کا نام شامل ہو گیا ہے. ڈاکٹر عظمیٰ کی کوششوں سے کہ اس کا منکیالی نام باقاعدہ سے آپ اگر سرچ کریں تو آپ کو ملے گا. تو اس کے بعد ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلا، اور آج الحمدللہ لوگ جو ہے وہ اس کو دوبارہ بولنا شروع کر چکے ہیں. اور ڈاکٹر عظمیٰ نے بھی اس پہ یہ کہا ہے مجھے کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ پہلے میں نے جب وزٹ کیا تھا تو نہیں بول رہے تھے لوگ، شرم محسوس کر رہے تھے، اور اب یہ بول رہے ہیں. اس کے بعد میں FLI کا بھی بہت مشکور ہوں کہ FLI والے بھائی ہمارے گئے، ان سے بھی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ایک ورکشاپ جو فروری میں ہمیں کرائی تھی، اور اس ورکشاپ کے پہلے ہی دن لوگوں میں اتنا شوق پیدا ہو گیا کہ اس ورکشاپ کے پہلے دن جب سیشن ختم ہوا تو نیکسٹ سیشن میں پہلی نظم جو ہے وہ سامنے آ گئی تھی. ایک ہمارے کزن ہیں، انہوں نے ایک نظم پیش کی تھی. تو یہ چھوٹی کمیونٹی ہونے کے باوجود ہماری یونین کونسل میں اس کا ایک منفرد مقام ہے. اور اس سے پہلے ہماری یونین کونسل میں ہماری شناخت جو ہے وہ علم کے حوالے سے بہت زیادہ تھی، اور پوری یونین کونسل میں جہاں جہاں جتنے بھی گاؤں ہیں، سارے گاؤں میں جتنے امام مسجد تھے، جتنے پڑھے لوگ تصور کیے جاتے تھے، وہ ہماری کمیونٹی کے کیے جاتے تھے. باقی میں اپنے ابھی پالولا کی طرف مجھے تھوڑا افسوس ہوا تھا، ناراض نہیں ہونا لیکن افسوس ہوا تھا. سوچ لیں یہ آج میری یہ بات، دیکھو یہ میں نے سب کو میں کہتا ہوں، جو ہمارے لیڈرشپ ہے ان کو بھی میرا شکوہ ہے کہ جو UAE کا وہ آتا ہے، جو دوسروں ملکوں سے، یورپ سے ممالک آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں، تو وہ اپنی بولی بولتے ہیں. ہمیں ہماری زبان کی اردو سب سے پیاری زبان ہے، پاپولر زبان ہے. تو ہمارے لیڈروں کا بھی یہی حال ہے. یہ میں چترال یا دوسرے ناردرن ایریا کی بات نہیں کرتا ہوں، میں پوری پاکستان کی بات کر رہا ہوں. میرے پورے پاکستان کو لیڈرشپ کو شکوہ ہے. پلیز ایسا نہ کریں. جی جو باقی میرے پاپولر زبان میں ہیں، اس میں خاص کر FLI نے ہمارے ساتھ بہت رسپانس دیا ہے، اور خصوصاً زمان صاحب ہے، ان کا سب کا نام میں نہیں لے سکتا ہوں، جتنا اس کی ٹیم ہے FLI کا بھی ہماری زبان میں بہت کام کیا ہے. اور ایک ہمارے مسٹر ہینڈ تھا جو سویڈش کا رہنے والا تھا، اس نے بھی ہماری زبان میں PhD کیے ہیں. ہماری زبان میں خوبی یہی ہے کہ مؤنث مذکر میں ہے. کئی ایسی زبانیں ہیں اس میں مؤنث مذکر نہیں ہے، واحد ہمارا پالولا زبان ہے اس میں مؤنث بھی ہے اور مذکر بھی ہے. اور مسٹر ہینڈرک نے اس میں PhD کیے ہیں، آج کل سویڈش میں پروفیسر ہیں. تو میں ادھر نہیں ہے لیکن اس کو یاد نہ کرنا وہ بھی زیادتی ہوگی. اس میں 2003 میں ہمارا نسیم حیدر جو ہمارے یہ جو فال کیا ہے اس نے آگے لے کر گیا ہے، وہ بھی بدقسمتی سے کوئی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکا ہے. اس نے بھی ہمارے پالولا زبان میں بہت ترقی دی ہے اور آگے لے گئے. ہم نے باقاعدہ پالولا زبان میں سکول کھولا ہے، اس کے ڈکشنری آن لائن ڈکشنری بھی بنائے ہیں، اس کا الفبے حروف تہجیہ یہ تمام ہم نے بنائے ہیں. ابھی بھی ماشاءاللہ 200 اسٹوڈنٹ پالولا زبان سیکھتے ہیں، اور 400 بچے نرسری سے لے کر تیسری تک وہ فارغ ہو چکے ہیں. ابھی مزید ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو مزید فعال بنائیں گے. ابھی بار سیکرٹری صاحب بھی مجھے وہ کر رہا ہے کہ وقت تھوڑا کم ہے، نزاکت کو دیکھتے ہیں میں اپنا وہ ختم کرتا ہوں. اسلام زندہ باد، پاکستان بائندہ. نیکسٹ زبان جو ہے ہماری پاکستان کی شاید اسپیکرز کے لحاظ سے بڑی زبان ہے، شینا. تو شینا کو کون ریپرزینٹ کرے گا؟
ایک چیز کیونکہ آپ اس سے کیا سمجھے، بدقسمتی سمجھے، خوش قسمتی سمجھے، ایف ایل آئی کے ساتھ میں ایک عرصے سے کام کر رہا ہوں اور یہ کمیونٹیز کے ساتھ میرا ایک انٹریکشن ہے، غالباً ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کوئی 20 سے 22 کمیونٹیز کے ساتھ میں اس لینگویج ڈاکیومنٹیشن یا آئیڈینٹی یا آپ جو بھی نام دے میں کام کر رہا ہوں. اور ایک چیز کا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں جاتا ہوں، اور یہ جو اگر ہم خاص کر جو چیلنجز کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے جو میجر جو ہمارا چیلنج ہے وہ ایک تو ود ان دا کمیونٹیز ٹھیک ہے ایشوز ہوتے ہیں، یہی ایشوز ہے، یہ ایشوز سے ہمیں گلگت میں بھی ایز اے شناس اسپیکر وہاں بھی میں نے دیکھا ہے، اور یہ دوسری تیسری تمام کمیونٹیز میں بھی یہی ہے. یہ ود ان دا کمیونٹیز ایک آپ کی اپوزیشن ہوتی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ، لیکن ہمارے جو ایکٹیوسٹ حضرات ہیں، خاص کر جو لینگویج رائٹ کے جو ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے اندر آپس میں مطلب آپس میں بھی ان کے مختلف چھوٹے چھوٹے گروپس بنے ہوئے ہیں، ہر بندے جو ہے وہ اپنے گروپ میں رہتا ہے. یہ ہماری اس میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ کہوں، میں سبھی کمیونٹیز کے ساتھ 22 کمیونٹیز کے ساتھ میری اب تک کی انٹریکشن ہے، اور سب میں نے مطلب یہی دیکھا کہ جی ایک گروپ والا آ کے دوسرے گروپ والے کی مخالفت کرتا ہے، دوسرا گروپ والا آ کے تیسرے گروپ والے کی مخالفت کرتا ہے، اور پھر ٹیکنیکل ایشوز بھی ہمارے ساتھ، ٹیکنیکل چیلنجز بھی ہے. دو کی ایک آئیڈیل سچویشن جو ہے وہ صبح میں سر کی اس میں سن رہا تھا، لیکن چونکہ اگر پریکٹیکلی ہم بات کریں تو ہم ایک آرتھوگرافی یا جو نظام لکھائی پڑھائی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہماری لینگویجز میں جتنی بھی لینگویجز ہیں ان میں یہ بھی بہت ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم کس طرح سے مطلب ان کمیونٹیز کے ساتھ ڈیل کریں. صبح جیسے انڈس کوہستانی کے اس میں ایک کیس بھی سامنے آیا تھا کہ وہاں پہ جو لینگویج کمیونٹی ہے وہ آپس میں یہ ایک ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج گلگت میں بھی تھا. ابھی کچھ گورنمنٹ کی انوالومنٹ یا اس کی وجہ سے یہ ریزولو ہوا ہے، اور وے فارورڈ اس کا یہ ہے کہ ود ان دا کمیونٹیز ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائے. ٹھیک ہے اختلافات چھوٹے موٹے ہوں گے، ان کو ہم ختم کر کے اس چیز کو ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ادر، بڑی پریسائز بات کی آپ نے. اس کے بعد باری آتی ہے تروالی کی، اور تروالی کو یہاں ریپرزینٹ کریں گے فضل ہادی تروالی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آنے والے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. امید رہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے دور اپنے گھر میں ہی اپنے آپ کو محسوس کریں گے. حاجی قربان صاحب کے الفاظ کو دہراتے ہوئے کہ کبھی بھی یہ ساری ایک فیملی ہوا کرتی تھی، آج یہ لوگ الگ الگ ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگ اپنے گھروں سے دور اپنے ہی گھر میں اپنے آپ کو محسوس کریں گے. تروالی زبان کے بارے میں جو پورا ڈیٹیل ہے وہ آپ لوگوں کو شاید پتہ بھی ہوگی، اور زبیر صاحب ڈیٹیل میں بھی بتائے گا. لیکن چند ایک چیزیں جو میں اس کانفرنس کے بارے میں بتاؤں کہ کانفرنس کا جو تھیم تھا وہ چیلنجز اپرچونیٹیز اینڈ ویز فارورڈ. جبکہ چونکہ میں لینگویج نہیں ہوں تو میں زیادہ لینگویسٹک اسپیسیفک یا لینگویج اسپیسیفک کی بات نہیں کروں گا، میں اوورآل سوشل اکنامک سچویشن کے اوپر بات کروں گا. تروالی اور وہ اپرچونیٹیز، وہ تھریٹس وغیرہ جو تروالی کمیونٹی فیل کر رہی ہے اسپیسیفکلی لوکل سے. ویسے بھی عزیز صاحب کی اس کے بعد اسپیچ کے بعد بچتا نہیں ہے، اور جتنے بھی چیلنجز ہیں سارے ماؤنٹینیس کمیونٹیز کی تھرو آؤٹ دی ورلڈ، بس اس میں کچھ سملیرٹیز ہیں میرے خیال سے کافی، بلکہ ہمارے ریجن میں تو بہت ہی زیادہ سملر ہے. جو چیلنجز اگر جی بی میں ہے تو یہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے، تو چترال میں بھی ہے. تروالی زبان تحصیل بحرین کے 5 یونین کونسل میں بولی جاتی ہے، جس میں 4 میں پیور ہیں اور 1 یونین کونسل بحرین کے چند ایک گاؤں ہیں جسے ڈوگو اور بان کہتے ہیں، وہ شامل ہیں. اس کی ٹوٹل آبادی راؤنڈ اباؤٹ 1,20,000 کے قریب ہے، اور یہ 2 ویلیز پر مشتمل ہے. ایک کو کہتے ہیں دلال اولاد درا، اور ایک کو کہتے ہیں درال درا. یہ جو ریجن ہے جہاں ہم نے یہ ایونٹ منعقد کیا ہے اس کو درال ویلی کہتے ہیں، اور جس سائڈ سے میں بلانگ کرتا ہوں اس کو بلال کہتے ہیں. کافی عرصے سے ہمارا یہ انوائرمنٹ اور تروالی کمیونٹی مختلف فیسز کے اوپر مختلف چیلنجز فیل کر رہی ہے، جس میں خاص کر انوائرمنٹ کے اوپر
एनवायरनमेंट के ऊपर अगर मैं कहूँ तो हमारे वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आप कहेंगे कि वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह पर आपके लिए चैलेंज है। वो इस तरह चैलेंज है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ भी होते हैं लेकिन हमें फ़ायदा भी नहीं है। 10 दफ़ा यहाँ बिजली गई, यहाँ वाटर जनरेटर बना हुआ है लेकिन हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। उसी की वजह से जो हमारी इरिगेशन लैंड है उसकी आधे से ज़्यादा पानी उस साइड पे डाइवर्ट हुआ है, जिससे अल्टीमेटली हमारे लिए थ्रेट बना हुआ है। यंग या एडल्ट जनरेशन जो फील कर रहा है उसमें इशू ये है कि उनको अगर हम स्कॉलरशिप के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर जाके मेन स्ट्रीम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के स्टूडेंट के साथ फेस टू फेस लाके कंपटीशन में उनको कम्पीट करा देते हैं, जिसके लिए क्योंकि उनके पास इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते, उन अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से वो उस लेवल के ऊपर कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए चैलेंजेस हैं। इस तरह हमारे लिए जो सबसे बड़ा और चैलेंज है वो पोवर्टी एंड लाइवलीहुड का है, और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है टूरिज़्म का। अब टूरिज़्म तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है लेकिन चैलेंज किस तरह बनती है। अगर हमारी टूरिज़्म की वजह से हमारी यहाँ की लोगों की ज़िंदगी के ऊपर कोई मस्बत असर नहीं पड़ता तो ये सयाह के लिए सयाहत है लेकिन हमारे लिए ये मुसीबत है। जब आपके टूरिज़्म जब कोई